بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2289 ہے، اور آج سورۃ النازعات کی 5 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 40 تا 44، 40 to 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَمَّا مَنْ، اور جو خافا ڈر گیا، مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ، اور اس نے روکا نفس کو، عن الہوا، خواہش سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، تو بلا شبہ جنت کی، المأویٰ، ٹھکانہ ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعہ، قیامت کی بابت، ایان مرساہا، کب ہے اس کا واقع ہونا، فیما، کس چیز میں ہیں، انت، آپ، من ذکراہا، اس کے ذکر سے، الی ربی کا، آپ کے رب ہی کی طرف ہے، منتہاہا، اس کی انتہا۔ ترجمہ یوں ہے، لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام، اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے۔ ان 5 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا تھا۔ دوسری بات، اپنے آپ کو بری خواہشات سے روکتا تھا۔ تیسری بات، ایسے شخص کا جنت ہی ٹھکانہ ہوگا۔ چوتھی بات، یہ لوگ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ پانچویں بات، آپ کا اس بات کو بیان کرنے سے کیا لینا دینا، اس کا علم تو آپ کے پروردگار کے پاس۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں جنتی لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جو شخص قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو ہر اس کام سے روکا جس سے خود اس کے پروردگار نے روکا تھا، اور ان کاموں کو انجام دیتا رہا جس کے کرنے کا اس کے پروردگار نے حکم دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بری خواہشات سے روکا ہوگا اور اپنے نفس کو گناہوں کے کرنے پر ملامت کیا ہوگا، اور اس نفس کو ان برائیوں سے موڑ کر نیکی کی طرف، اپنے رب کی رضا کی طرف پھیرا ہوگا۔ تو ایسے شخص کا ٹھکانہ آخرت میں جنت ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ ان آیتوں کے نزول سے متعلق فرمایا گیا کہ یہ آیتیں حضرت مصعب بن عمیر اور ان کے بھائی حضرت عمار بن عمیر کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ خوشخبری ہر اس شخص کے لیے ہے جو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے۔ مشرک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھنے لگے کہ وہ قیامت جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، وہ آخر کب واقع ہوگی اور اس کا وقت کیا ہے؟ ان کا یہ سوال آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس وقت کو جان کر اس کے لیے تیاری کر لیں، بلکہ وہ لوگ اس قیامت کو بعید از خیال، یعنی ناممکن اور محال سمجھ کر بطور مذاق پوچھا کرتے تھے کہ وہ آخر کب آئے گی۔ چنانچہ جب ان مشرکین و کفار کا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مطالبہ بڑھتا گیا اور ہر بار یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھنے لگے،
تو آپ علیہ تسلیم نے بھی اللہ تعالیٰ سے قیامت کی تعین اور اس کے وقت کی معرفت کے بارے میں سوال کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کی تعین اور اس کے وقت کی معرفت کے بارے میں سوال کیا تاکہ ان کو فارغ و مشرکین کے منہ کو بند کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ تسلیم کو سے یہ کہہ کر منع فرمایا کہ اے نبی، آپ کو اس قیامت کے بیان سے، اس کے واقع ہونے کے وقت کی تعین سے کیا لینا دینا ہے؟ قیامت جب آنا ہے وہ آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی، اس کا وقت تو ہمیں معلوم ہے۔ لہذا اگر یہ مشرکین آپ سے سوال کرتے ہیں تو کرتے رہنے دیجئے، بس آپ کے ذمے تو انہیں اس سے آگاہ کرنا ہے، وہ آپ کرتے رہا کیجئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے قیامت کی تعین سے متعلق سوال کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے بھی سوال کرنا چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام، اور اس آیت کا دوسرا مطلب علماء تفسیر نے یہ بھی بیان کیا کہ ان مشرکین کا آپ سے اس قیامت کی تعین کے متعلق پوچھنے سے کیا فائدہ، جبکہ اس کا علم آپ کو ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا علم تو بس ہم نے اپنے پاس رکھا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس ہم نے اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ انہیں فرمایا کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی، اس بارے میں تو صرف وہی اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔